ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے دو عظیم تربیت یافتہ صحابہ کرام کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضور کی تربیت میں رہ کر پرورش پانے والوں کے لیے قرآن نے صاف ہی کہہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضور کے ساتھ ان کی صحبت پانے والے جن کو ہم اسلامی دنیا میں صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے، پارہ نمبر 30 میں بھی، پارہ نمبر 27 میں بھی اور دیگر جگہوں پر، کُلٌّ وعد اللہ الحسنی۔ حضور کے تمام صحابہ سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور 30ویں پارے میں جو ہے وہاں پر واضح کر دیا کہ ان کے اعمال حضور کی صحبت کی برکت سے ایسے ہو گئے تھے کہ ان سب سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی، ان سب سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اس رضا کے ذکر کو دیکھ کر کے صحابہ کرام کا جب نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا۔ اسی آیت کریمہ کے تحت تو افضل صحابہ کرام جلیل قدر صحابہ، ان میں سے حضرت عمر فاروق اعظم، جن کا ذکر بہت سارے مسائل کے سامنے آ جانے کی وجہ سے نہیں ہو سکا، حالانکہ عمر فاروق اعظم کی شہادت 1 محرم کو ہوئی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ 1 محرم کے تحت ہم ان کی شہادت کو ذکر کرتے، لیکن اتنے سارے مسائل درپیش ہیں، ان کی طرف توجہ دلانے کی وجہ سے یہ نہ ہو سکا۔ اور ایک ہم ہی نہیں بلکہ جتنے بھی اس منصب پر ہیں، محرم کی پہلی تاریخ آتی ہے تو فاروق اعظم کا ذکر نہیں کر پاتے ہیں، عوام کو کرنا کیا چاہیے وہ بتانے میں وقت صرف کرتے ہیں، ضرورت اسی کی ہے۔ لیکن چاہا کہ فاروق اعظم کی گراں قدر دینی خدمات اسلام میں محفوظ ہیں، ان کا بھی ذکر کر کے ان کے احسان کی تعریف کی جائے۔ اور دوسری شخصیت ہے سیدنا امام، ان کی تاریخ وصال تو ہے 22 رجب مرجب 60 کو، لیکن ان کا بھی ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ محرم شریف کے اس مقدس مہینے میں بعض لوگ جہاں پر حضرت علی مشکل کشا کی تعریف کرتے ہیں،
وہاں پر دانستہ یا نادانستہ امیر معاویہ کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ امیر معاویہ کی برائیاں بیان کرنے والے صرف جو ہیں شیعہ فرقے کے لوگ، شیعہ فرقے کے لوگوں کے ہاں جب تک صحابہ کو گالی نہ دو علی سے محبت کی دلیل نہیں بنتی۔ اتنا گندا عقیدہ ہوتا ہے۔ کچھ سنی کہلانے والے علماء اور مقررین عوام کو خوش کرنے کے لیے امام حسین کی تعریف کرتے کرتے حضرت امیر معاویہ کو ظالم کہہ دیا، امیر معاویہ کو حق تلف کہہ دیا، حسین کا حق دے دیا بیٹا یزید کو۔ تاریخ کی کتابوں میں جو پڑھا وہی بیان ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان جاہل مبتدعوں کی تقریر کو عوام نے سنا اور سبحان اللہ کہا۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود یہ قوم پریشان ہے کہ اس نے حقداروں کا حق نہ سمجھا اور اس نے ان جاہلوں کی وجہ سے اپنا بھی ایمان خراب کر دیا اور صحابہ کی شان میں برا بنا دیا۔ اس لیے محتاط علماء کا رویہ یہ رہا ہے کہ وہ جلسے جلوس میں مقررین جن کو دعوت دیتے ہیں وہ اچھا سے سنبھال لیتے ہیں کہ یہ کس ذہن کے آدمی ہیں۔ ذرا سا بھی اگر ان کے اندر غلطی پاتے ہیں تو ان کو یا تو وہ دعوت ہی نہیں دیتے یا سرے سے ان کا ذکر ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہ تقریر کے دوران نعرہ لگانے کے چکر میں ایسی ایسی باتیں بول دے گا کہ لوگوں کا ایمان بھی خراب ہو جائے گا، بجائے ثواب اور نیکی کے جن لوگوں نے ایسے جلسے میں چندہ دیا سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے اس کو سراہا، تعریف کی، سبحان اللہ کہا، سب کے اوپر توبہ فرض ہو جائے گا۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مجید کا ارشاد ہے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ شریف، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ نمبر 137، اس کو ذہن میں رکھیں، بہت ہلکا ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ نمبر 137، ہم لوگوں کو کیسا ایمان لانے کی بات اللہ نے کہی۔ کیا جیسے ہم چل رہے ہیں جو من میں آیا کرے، جس پر من میں آیا اعتماد کر لیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان لاؤ اس طرح جس طرح صحابہ اکرام ایمان لائے تھے، ایمان لاؤ اس طرح جس طرح صحابہ اکرام ایمان لائے تھے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس سے پتہ چلا ہمارا ایمان اگر صحابہ کے ایمان کے نقش قدم کو چوم کر نہیں ہے، الگ طرز کا ایمان ہے، تو کلمہ پڑھنے کے باوجود ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سورہ بقرہ آیت کریمہ نمبر 137 اٹھا کر کے دیکھیں۔ جو من میں آئے کہہ دیا، جو من میں آئے رکھ دیا، وہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا یہ کہنا، تمہارا کلمہ پڑھنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اسی کلمہ پڑھنے والے کو 12 نمبر 10 میں قرآن نے کہا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد، یعنی کلمہ تو پڑھا، ایمان لے آئے اور پھر اپنے منہ سے غلط سلط کہہ دیا یا سوچ لیا غلط سلط اور اس پر عمل کر دیا، تو ایمان لانے کے بعد تم ایمان والے نہ رہے۔ اس تمہید کے بعد ان دونوں بزرگوں کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے محبت کے ساتھ درود پڑھیں سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم، سیدنا فاروق اعظم نبوت کے 40ویں سال اسلام کو قبول کر رہے، اتفاق سے ان کی عمر اس وقت ایک روایت کے مطابق 27 سال کی ہے۔ عمر فاروق اعظم کے والد خطاب بڑے سخت مزاج کے تھے اور ان کو خاندانی پیشہ
اونٹوں کے چرانے کے لیے پابند بنایا تھا۔ سرکار فاروق اعظم کہتے ہیں کہ حالت اسلام سے پہلے میں اونٹ کو چرانے کے لیے جاتا تھا اور کبھی تھوڑی دیر آرام کے لیے کہیں بیٹھ جاتا تو میرے باپ کی مجھ پر نظر پڑ جاتی تو مجھے وہیں پیٹنا شروع کرتے تھے۔ یہ نہ دیکھتے کہ لڑکا جوان ہے، کوئی خیال نہیں ہوتا، پیٹنا شروع کر دیتے۔ لیکن جب میں نے اسلام کو قبول کیا، میرے اندر سخت مزاجی اور اسلام کو قبول کرنے سے پہلے اسلام سے برا میری نظر میں کوئی مذہب نہیں تھا۔ لیکن میرے بہنوئی حضرت سعید کے تعلق سے میں نے سنا کہ وہ اسلام لا چکے ہیں۔ ایسی صورت میں مجھے بہت افسوس ہوا، اور جو اسلام لا چکا تھا اس کو میں سخت مارتا پیٹتا، لیکن وہ اسلام پر قائم رہتا، میرے ہاتھوں سے لہو لہان ہو جاتا، لیکن اسلام کی تعریف ہی کرتا۔ اس کا اثر میرے دل پر ہوا کہ میں جتنی تکلیفیں دیتا ہوں، اگر دوسرے مذہب کا ماننے والا ہوتا تو ڈر سے وہ مذہب کو چھوڑ دیتا۔ لیکن یہ کون سی مذہب کی چاشنی ہے کہ جس کو چکھ لینے کے بعد پھر ساری دنیا کے مذاہب ہیچ ہو گئے اور یہ مذہب اس کی زندگی کا ثبوت بن گیا۔ میں نے پھر اس پر مطالعہ شروع کیا اور لوگوں کے قوائف پڑھے، حالات کی طرف میں نے توجہ دی، تو اس کے بعد مجھ کو پتہ چلا کہ دن بدن لوگوں کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگرچہ بہت سخت تکلیف میں ہیں لیکن اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آج اسلام کے بانی محمد ہی کا کام تمام کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سوچ میں نے بنائی۔ راستے میں مجھ کو میرے ایک رفیق ملے جو وہ بھی اسلام لا چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہاں چلے؟ میں نے کہا کہ آج کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بعد میں وہ کام کرنا، پہلے اپنے بہنوئی کی خبر لو۔ تمہارے بہنوئی سعید بھی ایمان لا چکے ہیں اور تمہاری بہن بھی ایمان لا چکی ہیں۔ کہا کہ اچھا، گئے بہن کے گھر تو قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت خود اپنے کان سے سنی۔ دروازہ کو کھولتے ہوئے اندر جاتے ہیں، بے تحاشا مارنا شروع کیا۔ ان کے بہنوئی کے پڑھانے کے لیے ایک صحابی مقرر تھے، وہ چھپا دیے گئے اور بہن سامنے آئی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے، تو ان کو بھی تکلیف دیا، اتنی تکلیف دیا کہ وہ بھی خون زدہ ہو گئے، لہولہان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھیا چاہے تم جتنا مار لو، لیکن جس اسلام کو میں نے قبول کیا ہے مرتے دم تک اس کو نہ چھوڑیں گے۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں یہ بات میرے دل پر بیٹھ گئی کہ ضرور اس مذہب میں کوئی سچائی ہے، لوگ جان دے رہے ہیں لیکن اسلام نہیں چھوڑ رہے۔ پھر میں نے کہا کہ لاؤ مجھ کو وہ قرآن کا نسخہ دو جو تم ابھی پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے قرآن کا نسخہ دینے سے کہا کہ یہ ناپاک ہاتھ میں نہیں دیے جاتے، پہلے آپ غسل کرتے ہیں، اس کے بعد۔ بہرحال ان کے ہاتھ میں نسخہ دیا گیا۔ نسخہ جو کھولا، تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں، سب سے پہلے جو نظر پڑی تو 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ پر نظر پڑی۔ سورہ طٰہٰ جو نصف آخر میں ہے، 16ویں پارے میں آدھا پارہ میں، اس پر نظر پڑی مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ جب اس آیت کریمہ کو پڑھا تو اس آیت کریمہ کے مفہوم کے خوف سے لرزنے لگے اور رونے لگے، گریہ گناہ ہو گئے۔ اتنا رویا قرآن مجید کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْیَةِ اللَّہِ۔ اللہ فرماتا ہے 12 نمبر 28 میں کہ اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کے مفہوم کو انہوں نے سمجھا اور خشیت الہی سے رونے لگے۔ تلوار چھوٹ کر کے زمین پر گر پڑی، بہن نے تلوار اٹھا کر کے دیا، لو جو کرنا ہے کر لو۔ عمر فاروق اعظم نے تلوار کو یہاں پہ ڈالا اور سر جھکا کر کے بہن کے گھر سے نکل گئے، سیدھا چلے حضور کی بارگاہ میں۔
حضور اس وقت دار ارقم میں پناہ گزین تھے، ایک پہاڑ کے غار میں ایک صحابی کا گھر تھا، وہیں بیٹھ کر کے اسلام کے رشد و ہدایت کے لیے فیصلے کرتے اور لوگوں کو تنبیہ کرتے، اللہ کا راستہ بتاتے، الہی کلمہ حق بیان کرتے۔ دار ارقم کا دروازہ بند تھا، ایک صحابی کو خبر ملی کہ فاروق اعظم جلال میں آ رہے ہیں اور ننگی تلوار ان کے ساتھ ہے۔ صحابہ اکرام نے چاہا کہ دروازے پر پہنچ جائیں، اگر وہ ماریں گے تو پہلے صحابہ ہی کو چوٹ لگے گی، اللہ کے پیارے نبی محفوظ رہیں گے، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا چھوڑ دو، اگر وہ بری نیت سے آ رہے ہیں تو انہیں کی تلوار ان کا فیصلہ کر دے گی، اور اگر وہ صحیح نیت سے آ رہے ہیں تو ان کا استقبال کیا جائے گا۔ فاروق اعظم کے لیے دروازہ کھول دیا گیا، سیدھے پہنچے حضور کی بارگاہ میں، تلوار رکھ دی۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کیا عمر اب وہ دن نہیں آیا کہ تم ایمان لے آؤ؟ عمر فاروق اعظم نے بآواز بلند کلمہ پڑھا، اشہد انک محمد رسول اللہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ حضور نے ان کے منہ سے کلمہ شہادت کو پڑھتا دیکھ کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ اکرام نے خوشی کے نعرہ لگایا۔ اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں عمر فاروق اعظم اسلام کو قبول کر کے اس کے بعد میٹنگ اس بات پر چل رہی تھی کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت کھل کر کریں یا نہ کریں۔ صحابہ اکرام کا فیصلہ تھا کہ یا رسول اللہ نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اگر کھل کر کے ہم نمازیں پڑھیں گے تو اور زیادہ کفار و مشرکین ہم کو سزائیں دیں گے۔ عمر فاروق اعظم نے اس کو سن لیا، کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ حق پسند چھپ کر کے عبادت کرے اور ظالم کھل کر کے جو ہے عبادت کی توہین کرے، ہم بھی آج سے کھل کر کے عبادت کریں گے۔ اسی وقت صحابہ کرام کی جماعت باہر نکلی، آدھی جماعت حفاظت کرتی اور آدھی جماعت کا حصہ عبادت میں رہتا۔ پھر وہ لوگ نماز پڑھ لیتے تو دوسری آدھی بھی جا کر نماز پڑھتی۔ اس طرح عمر فاروق اعظم سے پہلے 39 مرد و عورت آقا اور غلام ایمان لا چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم 40ویں نمبر پر تھے، اور جب یہ 40واں نمبر بھی اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تعداد 40 ہو گئی، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم 40واں۔ بہرحال فاروق اعظم جب اسلام قبول کر کے نکلے تو صحابی نے مبارکباد دی، اے عمر تجھے مبارک ہو، میں نے کل اللہ کے پیارے رسول کو دعا کرتے سنا تھا، یا اللہ عمر ابن خطاب کو ہدایت نصیب فرما، یا عمر ابن ہشام کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ لیکن میں عمر کو پسند کرتا ہوں۔ اے عمر تو ابو جہل کو حضور نے گزارش تو کی کہ ہدایت نصیب فرما دے، لیکن پسند تم کو کیا تھا، تم حضور کی مراد ہو، اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی، کل دعا شام میں ہوئی تھی میں نے سنا، اور آج تم اسلام قبول کر رہے ہو۔ عمر فاروق اعظم کا کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ اسلام تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اور صحابہ اکرام ابھی پورے قانون اور دستور کے مطابق نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا یا رسول اللہ نئے نئے لوگ دیہات سے آئے ہیں، اسلام قبول کر دیا، لیکن ان کو تمدن اور تہذیب سے واقفیت اتنی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی بیویوں اور آپ کی مستورات سے بے حجابانہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر آپ کی بیویاں اور مسلمان کی عورتیں پردہ میں رہتی تو کیا بہتر ہوتا، یعنی حجاب رکھتی یعنی چہرہ ڈھک لیتی۔ اللہ کے پیارے نبی نے ان جملوں کو پسند فرمایا، جس جملے میں عمر فاروق اعظم نے درخواست کی تھی اسی جملے میں قرآن کی آیتیں اتر پڑی اور ارشاد فرمایا اللہ نے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، میرے محبوب یا آپ کے صحابہ پردے کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر کسی کو سوال کرنا ہے کسی بھی مرد کو تو اب عورتوں سے خاص طور پر حضور کی بیویوں سے پردے اور حجاب میں رہ کر سوال کرے۔ صحابہ کرام نے نعرہ لگایا اے عمر تیری وہ ذات ہے کہ تو جس لفظ میں حضور کو مشورہ دیتا ہے اسی لفظ میں اللہ قرآن اتار دیتا ہے، اسی لفظ میں اللہ قرآن اتار دیتا۔ مگر کتنے بڑے بزرگ ان کی اور ایک باتیں رکھیں، ممبر رسول پر دور خلافت میں ہیں، ایران کی سرزمین کا ایک حصہ نہابند نام ہے،
سپہ سالار کی موجودگی میں ایران جنگ کرنے کے لیے مجوسیوں سے بھیجا۔ اچانک اثناء جنگ میں صحابی کو سامنے تو سمجھ میں آ رہا، پیچھے پہاڑ، سمجھ یہ رہے ہیں کہ پیچھے تو پہاڑ ہے، ہمارا محافظ اس کو عبور کر کے آنے میں تو وقت لگے گا، لیکن دشمنوں کی سازش کی وجہ سے کہ پہاڑ عبور کر کے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ اب ایک طرف پہاڑ کی چوٹی، بیچ میں صحابہ، آگے دشمن، پہاڑ پر سے بھی تیر برسائیں تو صحابہ ہی کا نقصان، اور سامنے والا مارے تو صحابہ ہی کا نقصان۔ 300 میل کی دوری پر ہے، آج کے اعتبار سے تقریباً 450 کلومیٹر سے زیادہ۔ 300 میل کی دوری پر سے عمر فاروق اعظم، جمعہ کا دن ہے، منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے فرمایا یا سارعتا الی الجبل، یا سارعتا الی الجبل، یا سارعتا الی الجبل۔ یہ خطبہ کو سنتے سنتے صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین کس کو حکم دے رہے ہیں، وہ کہاں حکم دے رہے ہیں؟ بہرحال لوگوں نے اس کو قید کر دیا، محفوظ کر دیا، وقت کو دیا اور جملہ کو بھی۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ فوج فاتح کی صورت میں واپس آئی، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایسی پوزیشن میں آ گئے تھے کہ سب کے سب شہید ہو جاتے، لیکن وہاں پر عمر فاروق اعظم کی آواز نے ہماری رہنمائی کی اور ہم سب نے اپنے کان سے سنا۔ جمعہ کا دن تھا، خطبہ کا وقت تھا کہ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں اے ساریا پہاڑ کی طرف توجہ کرو، اے ساریا پہاڑ کی۔ 3 مرتبہ توجہ کیا۔ جب میرے سپہ سالار ساریہ نے پہاڑ کی طرف توجہ کیا تو دیکھا کہ وہاں مرشا بٹی میرے دشمن کر رہے، فوراً اس پر دوسری طرف سے گھما کے پیچھے سے بھیجا اور ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے غائب و حاصل کر دیا۔ امیر المومنین یہ وہ شان ہے ان کی کہ 300 میل کی دوری پر ہیں، مدینہ شریف میں خطبہ دے رہے ہیں، لیکن ان کی نگاہیں ایران کو دیکھ رہے ہیں۔ جس امیر المومنین حضور کی صحبت کی برکت کا یہ عالم کہ مدینہ میں رہ کر ایران کے معرکے اور جنگ کے حالات اور نقشے کو دیکھ رہا ہو، جب ایک غلام کا یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا؟ آپ اندازہ کریں ان کے تعلق سے بھی دشمنوں نے، شیعوں نے کیا کہا وہ سنیے۔ ایک شیعہ رافضی، زیادہ لگتا ہے وقت نہیں مل سکے گا، امیر معاویہ کا ذکر کریں گے۔ ایک شیعہ رافضی شاہ جہاں کی بیوی نور جہاں اور تھی عقیدتاً شیعہ، کیا تھی بولیے؟ تاریخ تو پڑھے ہوں گے، عقیدتاً شیعہ۔ اس نے شیعوں کو فروغ دینے کے لیے ایران سے ایک شیعہ کا مناظر بلایا اور کہا کہ شیعہ کا مناظر جب آئے تو پہلے داتا گنج بخش علی ہجویری کے آستانے کے آس پاس جتنے لوگ ہیں وہ بزرگ تو ہیں لیکن پڑھے لکھے زیادہ نہیں، بزرگ ہیں، وظیفہ وظائف کرتے ہیں، چلا کرتے ہیں، لیکن پڑھے لکھے نہیں ہیں، عالم نہیں، تو ان کو مناظرہ میں ہرا دینا آسان ہے۔ تو وہ شیعہ عالم آیا اور آ کر کے ہجویر کے علاقے میں اور دوسرے علاقے میں جہاں پر صوفیہ اکرام تھے ان کو دعوت مناظرہ کیا۔ سوچا کہ یہ پڑھے لکھے نہیں، رات کی عبادت کرتے ہیں، کوئی علم سے تعلق نہیں، ان مناظرے کے اعتبار سے جب ہم ان کو چیلنج کریں گے تو یہ ہار جائے گا۔ بہرحال نور جہاں نے کہا کہ جب بڑے بڑے صوفیہ اکرام ہار جائیں گے تو علماء کا بھی دل کمزور ہو جائے گا، تو آگے اتنے بڑے بڑے بزرگ ہار گئے صاحب کرامت، تو ہماری کیا حیثیت؟ تو ان کو جو آتا بھی ہوگا وہ ڈر سے بھول جائے گا، اس طرح تمہاری گھمنڈ بیٹھ جائے گی اور ہندوستان میں شیعہ حکومت آئے گی۔ وہ شیعہ آیا، داتا گنج بخش علی ہجویری کی بارگاہ میں ایک صوفی منش بزرگ رہتے تھے، ان سے مناظرہ ہوا۔ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، بڑے بڑے علماء سے بات نہیں کرے گا، ہم سیدھے سادے لوگوں سے مناظرہ کریں۔ اس نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ شیعہ عالم نے کہا کہ میں اہل بیت کی تعریفیں بیان کرتا ہوں۔ اب آپ کو سننے میں لگے گا اہل بیت کی تعریفیں بیان کرتا ہوں تو انگس کا مسلمان تو ایسے ہی بیچارہ سیدھا سادہ ذہن کا وہاں پر چومنے لگے گا، اے سچا مسلمان۔ نہیں، اہل بیت کی تعریف بیان کرتا ہوں تو صحابہ کو برا بھلا تو نہیں کہتے، اگر تم صحابہ کو برا بھلا کہتے تو اہل بیت کی تعریف قابل نہیں آئے۔ یہ ذہن کسی کا نہیں ہے، یہ ذہن بس آل رسول کو مانتا ہاتھ پر چومنا شروع کر دے گا، یہ ذہن کسی کو نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اس بات نہیں کرتا۔ بہرحال کہا اچھا ٹھیک ہے، اہل بیت کی تعریف بیان کر، آج میں سنوں گا۔ اس نے اہل بیت کی تعریف بیان کی
کہا کہ حضرت امام حسن اور حسین کا مرتبہ یہ ہے کہ جس جگہ وہ دفن ہیں، جس جگہ وہ دفن ہیں 40 ہاتھ دائیں بائیں آگے اور پیچھے چاروں طرف 40 ہاتھ جتنی قبریں ہیں، اللہ تعالیٰ ان قبروں سے عذاب اٹھا دیتا ہے اور ان کی سزاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اگر مومن ہے تو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ کہا کہ اچھا یہ اہل بیت کی تعریف، امام حسین کی تو نے تعریف کی کہ جہاں پر امام حسین کا روضہ 40 ہاتھ تک جو بھی دفن ہو اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ کہا بہت اچھی بات ہے۔ اچھا ایک بات بتا، امام حسین کو یہ فضیلت کہاں سے ملی کہ ان کی وجہ سے 40 ہاتھ آگے پیچھے دائیں بائیں مشرق مغرب پورب پچھم سب کے گناہ معاف ہو جائیں اور جنتی ہو جائے؟ کہا حضور سے۔ کیا کہا حضور سے؟ فرمایا کہ لعنت ہو تجھ پر، جب یہ مانتا ہے کہ حضور سے فیض ملا حسین کو تو حسین کی فضیلت یہ کہ 40 ہاتھ گناہ معاف ہو جائے، اور جو حضور کے بغل میں عمر اور ابو بکر صدیق لیٹے ہوئے ہیں، جب 40 ہاتھ تک حضور کے نگاہوں کے پروردہ کا فیض پہنچتا ہے تو ڈائریکٹ حضور کا فیض بغل میں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ عمر فاروق اعظم اور ابو بکر صدیق کو تو جہنمی کہتا ہے، ارے جب حسین 40 ہاتھ تک جنتی کروا سکتے ہیں تو نبی اپنے بغل میں لیٹے کو جنتی نہیں بنا سکتے ہیں۔ اتنا کا سننا تھا، وہ بڑھیا بستر لپیٹتا ہے اور لپیٹ کر ایران چلا گیا۔ کہا کہ اتنی محنت سے اونٹ پر تیری کتابوں کو لاد کر بلایا گیا، کہا کہ جب یہاں سیدھے سادھے لوگوں کا کیا عالم ہے تو عالم کا عالم کیا ہے؟ تو ہم لوگوں کا وقار کیا تھا کہ سیدھا سادھا آدمی ہی ایسے لوگوں سے مناظرہ کر لیتا تھا۔ آج عالم نام بھی ہے جس کا، وہ بھی اپنا ایمان کھوئے بیٹھا ہے اور غلط سلط بیان دے کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ایسے پرفتن دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہی ایمان اختیار کریں جو ایمان صحابہ کا۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تمہارا من مانی ایمان ناکام آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب من مانی کرتے، ہم نے کبھی کوئی من مانی نہیں کی، ہم نے بڑے سے بڑے معاملے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں تولا اور جب دیکھا کہ یہ غلط ہے تو ہم نے برملا اس کے غلط ہونے کا اعلان کیا ہے۔ میرے محترم، یہی میرا اگر قصور ہے، اس کی جو سزا ملے گی تو مجھ کو یقین ہے کہ میری دنیا برباد ہوگی لیکن آخرت بچ جائے گی، مجھے آخرت بچ جائے گی۔ لیکن ہم کو یقین ہے کہ میری دنیا برباد کرنے والے ایک پیشوا کی جب دنیا برباد کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، ہم کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ آپ سب ایمان پر قائم رہیں۔ آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ لا چکے تھے۔ اس لیے قرآن کا یہ پیغام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا آپ کی بھولی بھولی صورت اور آپ کا سیدھا سادہ ذہن اہل بیت کی کوئی تعریف کرنے بیٹھ جائے تو آپ کہیں گے آل رسول کی تعریف کرتا، آپ پہ چھومو، دعوتیں کرو، کپڑے دو ان کو، لیکن نہیں، ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو ہم دوسرے نظریے سے دیکھتے ہیں۔ وہی میرا نظریہ جو صحابہ کا نظریہ۔ اہل بیت کی تعریف جب کر رہے ہو تو یہ بتاؤ صحابہ کی شان میں کیا کہتے ہو، یہ بتاؤ تابعین کی شان میں کیا کہتے ہو، یہ بتاؤ صحابی رسول امیر معاویہ کی شان میں کیا کہتے ہو، جب وہ کہتا کہ دونوں عادل، دونوں انصاف پسند، ان سب کی آپس کی جو جنگیں ہوئیں اللہ نے اس کو معاف فرمایا۔ اب آخری بات ہم سنا دیں آپ کو۔ حضرت علی مشکل کشا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ آپ نے اور امیر معاویہ میں جنگ ہوئی، امیر المومنین، لیکن جب آپ جنگ میں سے گزر رہے تھے تو امیر معاویہ کے سپاہی بھی شہید پڑے تھے اور آپ کے سپاہی بھی شہید پڑے تھے، آپ اپنے سپاہیوں کے طرف سے گزرے تو کہا اللہ ان سب کو جنتی بنا دیا، اور امیر معاویہ کے سپاہی کی طرف سے بھی گزرے تو کہا اللہ ان سبوں سے بھی ان سبوں کو جنتی بنا دیا، تو دونوں جنتی۔ کہا کہ ہماری جو جنگ تھی قرآن اور حدیث کے مطابق تھی، اس لیے دونوں جو شہید ہوئے دونوں جنتی ہوئے۔ یہ تو ان کی بات ہے۔ امیر معاویہ کی بات سنیں، امیر معاویہ کا ایک قاتل قتل کرتے وقت پکڑا گیا، جب وہ پکڑا گیا تو اس نے کہا کہ اب آپ تو بچ گئے، علی کو کون بچائے گا؟ ہم لوگ 3 آدمی نکلے تھے، آپ کو، امیر معاویہ کو، علی کو اور ایک صحابی کو وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ اپنے خنجر سے شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے، آپ تو بچ گئے، علی کو کون بچائے گا؟ امیر معاویہ نے
صحابی ہو کر فوراً اپنے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ میرے علی کی جان کی حفاظت کر، اور علی بھی بچ گئے، علی بھی اللہ نے علی کو بھی بچا لیا۔ آپ اندازہ کریں صحابہ میں کتنی محبت تھی، علی پر جو مصیبت آئی تو فرمایا یہ جنتی، اور جب امیر معاویہ کے تعلق سے کہا آپ تو بچ گئے، علی کو کون بچائے گا، میرے ایک ساتھی کو قتل کر چکا ہوگا، فوراً ہاتھ اٹھایا، یا اللہ میرے علی کی حفاظت کرنا۔ آپ اندازہ کریں یہ ہے صحابہ، لیکن اس کو اگر کوئی توڑ مروڑ کر کے پیش کرے اور آج سوچے کہ ہم سب سے بڑے زیادہ پڑھے لکھے قابل ہیں، تو ہماری نظر میں تو علماء غلطی کر رہے ہیں، عوام کا حل کر۔ آپ اندازہ کریں بہت پرفتن دور سے، سیاسی اعتبار سے بھی ہم لوگ بہت پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، مذہبی اعتبار سے بھی ہم امن اور چین میں نہیں ہیں۔ بس ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ وہی ایمان کی توفیق عطا فرمائے جو ایمان صحابہ کو عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔